ایک سچی کہانی۔ وہ بدبخت عورت ہوں جس نے ایک خاندان اجارا ہے۔ میں اپنا نام پتہ نہیں بتاؤں گی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد مجھے لڑکوں سے دوستی کرنے کی عادت ہو گئی۔ میرے ماں باپ ان پڑھ تھے، ان کو کچھ معلوم کہاں تھا۔ ایک لڑکے سے دوستی ہوئی، ہمارے محلے کا ہی تھا۔ اس سے ملنا ملانا ہوا، ہر حد سے گزر گئی، یہاں تک ممکن ہوگا گناہ کرتی رہی۔ ایک کو چھوڑا، دوسرے سے دوستی کر لی۔ میری ماں کو ایک دن معلوم ہو گیا۔ انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ جس گھر میں بیاہی گئی تھی، میرا شوہر غریبی کا ستایا ہوا، بچپن میں ہی باپ کا سایہ نہ رہا تھا۔ ماں نے مصیبتوں سے پالا تھا۔ اولاد کبھی لوگوں کے برتن دھو کر تو کبھی لوگوں کے جوتے پالش کر کے۔ میرا شوہر بے حد سادہ سا انسان تھا، وہ زمانے کے فریب نہیں جانتا تھا۔ میری ایک ہی نند تھی۔ میری اور نند کی شادی ایک دن کے وقفے سے ہوئی تھی۔ گھر میں ساس اور شوہر اور ایک میں تھی۔ ساس نے مجھے اپنی بیٹی بنایا تھا، لیکن میں بدبخت عورت ہوں۔ میرا شوہر اینٹیں اٹھاتا، کبھی سر پہ ٹوکری اٹھاتا، وہ مزدور تھا۔ وہ نہ مجھے اچھا کہتا تھا نہ برا، وہ اپنی دنیا میں مست رہنے والا انسان تھا۔ اسے شرم آتی تھی مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی۔ شروع میں میرے سامنے بیٹھ کر کھانا نہ کھاتا تھا۔ اس کی سادگی کا اندازہ کر لیں۔ میری ساس مجھے جو کہتی لا کر دیتی تھی، لیکن کیا کرتی، میں عادت سے مجبور ایک ذلیل ترین عورت تھی۔ مجھے خوشیاں راز کہاں تھی، مجھے عزت کہاں قبول تھی، میں شر پھیلانے والی تھی، میں مکار تھی۔ آپ یہاں عورت کو اتنا خوبصورت لکھتے ہیں نا، وہیں پہ مجھ جیسی بھی بد نسلی عورتیں ہیں جو آشیانے جلا کر روتی ہیں۔ میں پارلر بنانا چاہتی تھی، میں نے بیوٹی پارلر کا کام کیا ہوا تھا۔ ساس نے منع کیا، لیکن جب اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا بنا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کام چلنے لگا، پھر میری گندی عادت مجھے مجبور کرنے لگی۔ میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی باہر منہ مارنے لگی۔ شوہر مجھے باہوں میں لے کر کہتا تم تھک جاتی ہو، چھوڑ دو پارلر جانا۔ میں دلدل میں دھنس چکی تھی۔ میرا دوست رات کو مجھے ملنے کی ضد کرتا، میں انکار کر دیتی۔ پھر میں گناہ کو قبول کیا۔ میں اپنی ساس اور شوہر کو نیند کی گولیاں دینے لگی۔ وہ سو جاتے اور میں اپنے دوست کے ساتھ گناہ کرتی۔ ساس دل کی مریضہ تھی، شاید ایک دن گولی کا ری ایکشن ہوا، وہ تڑپ کر مر گئی۔ سوچا پارلر چھوڑ دوں، لیکن بے چینی ہوتی گھر میں رہنے سے۔ شوہر مزدوری کرتا، گھر آتا، کھانا کھا کر سو جاتا۔ وہ مجھے پارلر چھوڑنے کا کہنے لگا، میں اسے نیند کی گولیاں کھلانے لگی۔ میں 2 بار حاملہ ہوئی، دونوں بار ابورشن کروا دیا۔ میں خوش ہوتی، وہ سویا رہتا ہے۔ مجھے روکتا ٹوکتا نہیں۔ میں دوسروں کے گھر دلہن تیار کرنے جاتی، وہاں کون جانتا تھا کہ اس کو زہر دینے والی اس کی ہم سفر ہی ہے۔ پھر ایک دن وہ خون کی الٹیاں کرنے لگا۔ میں ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا آپ کا شوہر نشہ آور کچھ لیتا ہے جو زہر بن چکا ہے، اس کے خون میں اس کے علاج کے لیے بہت پیسے لگیں گے۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کیا ہوا ہے۔ اس رات وہ میری گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میرا ہاتھ بار بار چوم رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے بچا لو، مجھے جینا ہے۔ وہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا، میرا ضمیر زندہ ہو رہا تھا۔ میں نے کیا ظلم کیا تھا؟ اس نے پانی مانگا، میں نے گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا۔ وہ بے جان ہو گیا، میری باہوں میں وہ دم توڑ گیا۔ مجھے وحشت ہونے لگی خود سے۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا اس کی مرنے کی وجہ، تو میں
बदबख्त ने इल्ज़ाम लगाया वो नशा करता था। मैं 2 लोगों की कातिल हूँ। औरत मुझ जैसी जालिम, बदकार, बदनस्ल औरत मुझ जैसी भी होती है। फारस जो लोगों के घर ही जला सकती थी, औरत मुझ जैसी भी होती है, सीने से लगाने वालों को बर्बाद कर देती। यहाँ ज़माने में और भी लाखों दुख दर्द, मैं वहाँ मुझ जैसी औरतें अपनी बदबख्ती पे किसी को मौत के मुंह में सलाह देती है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद है जो मेरे सामने खाना खाने से शर्माता था। हाँ, अब मेरा कोई पार्लर नहीं है। हाँ, आज कोई मेरा नहीं है। मैं कैंसर के अजाब में मुब्तला हूँ। डॉक्टर कहते हैं ब्लड कैंसर है। भाई मुझे दारुलमान छोड़ गए हैं। वो कहते हैं मेरा इलाज नहीं करवा सकते। मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे बंद कमरे में जहाँ कोई मेरी चीखें ना सुने, मेरा जिस्म हड्डियों का पिंजरा बन चुका है। मौत मांगती हूँ लेकिन मौत भी नहीं आती। अल्लाह ने मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी। नमाज़ पढ़ती हूँ कि शायद मैं बख्शी जाऊँ। मैं अपनी उन बहनों को बताना चाहती हूँ जो भाई को भाई से दूर कर देती हैं, जो माँ को बेटे से दूर कर देती हैं, जो बुरे सास ससुर को औलाद से दूर कर देती हैं, जो घरों में तमाशे लगाए रखती हैं। अंजाम बहुत दर्दनाक होता है कि जवानी जब डल जाती फिर मुकाफ़ाते अमल शुरू हो जाता है। सब पढ़ने वाले दुआ करें, सब सुनने वाले दुआ करें, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो औरतें जो मेरी राह पर हैं, जो गैर मर्दों में रहकर खुश होती हैं, उनके लिए मेरी ज़िंदगी इबरत का निशान है। इससे सबक लीजिए और सीधे रास्ते पर आ जाइए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो और हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।